السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کی نوری باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، محب محب کب سے نقاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ انہی کی بوماں یہ سمن ہے، انہی کا چرچا چمن چمن ہے، انہی کا چرچا چمن چمن ہے، انہی کی ماں انہی کی بوماں یہ سمن ہے، انہی کا چرچا چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی ہے نہ کوئی یاور، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر، بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے، بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے۔ خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، بچا کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ
لعین بے قدر کو نہ شرما، لعین بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نوری باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليه وسلم۔ عزیز القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، اصل میں آج موضوع سخن یہ تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت، اور یہ اس وقت کا ایک اہم ایشو ہے اور اس پر بیان وغیرہ ہونے چاہیے، اور بیانات بھی اس قسم کے کہ جس کی طرف علامہ عبدالعزیز فرہادوی رحمہ اللہ نے شرح عقائد کی شرح النبراس میں فرمایا کہ یجب علی العلماء الاہتمام بمسئلۃ الافضلیہ، کہ علماء پر واجب ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے مسئلے کو بیان کرے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج 29 دسمبر ہے، اور اس کے بعد پھر 30 اور 31 دسمبر ہوگا، تو انشاءاللہ اس موضوع پر آئندہ جمعہ میں بیان کروں گا، لیکن 31 دسمبر کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض ہیں، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ توجہ کے ساتھ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع پیروی نہ کرو،
انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سامعین ذی وقار، اس آیہ مبارکہ کے اندر رب تبارک و تعالی نے خاص دو باتوں پر فوکس کیا۔ نمبر ایک، اس آیہ مبارکہ کا پہلا جز یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب آپ غور فرمائیں کہ رب تبارک و تعالی پہلے کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو جب پہلے ہی ایمان والے فرما دیا، کیونکہ بندہ جب کلمہ پڑھے گا، اسلام میں داخل ہوگا، تب تو ایمان والا کہا جائے گا۔ تو ایمان والا جب ہو گیا تو پھر پورے داخل ہونے کا کیا مطلب؟ سمجھے؟ جب بندہ پہلے ہی ایمان والا ہے تو پھر پورے داخل ہونے کا کیا معنی، اس کا کیا میننگ؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے اس آیہ مبارکہ کا شان نزول میں عرض کروں کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ یہودیت سے تائب ہو کر اسلام میں داخل ہوئے۔ تو جب اسلام میں داخل ہوئے تو یہودیوں کے مذہب میں سنیچر کا دن مقدس ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں جمعہ کا دن مقدس ہوتا ہے، اور یہودی مذہب کے اندر اس دن شکار نہیں کر سکتے، اونٹ کا گوشت اور دودھ ناجائز ہے۔ تو جب آپ اس مذہب سے تائب ہو کر کے اسلام میں داخل ہوئے تو سنیچر کے دن کو وہ معزز جانتے تھے، اس کا رسپیکٹ کرتے، ادب و احترام کرتے، اس دن شکار کو ناجائز سمجھتے، اور اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں کھاتے پیتے تھے۔ اور ان کے ذہن میں بات یہ تھی کہ اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض یا واجب تو ہے نہیں، یہ تو مباح چیز ہے، جائز ہے، کھاؤ گے پھر بھی درست، نہیں کھاؤ گے پھر بھی درست ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو سنیچر کے دن کی تعظیم بھی کر لوں گا، اس دن شکار بھی نہیں کروں گا، اونٹ کا جو ہے دودھ اور گوشت بھی نہیں کھاؤں گا، تو ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے، یعنی اسلام میں بھی رہوں گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل بھی ہو جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں اس آیہ مبارکہ کا نزول فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مطلب کیا؟ کہ جب کلمہ شریعت پڑھ لیا ہے، حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستگی اختیار کر لی ہے، تو جب حضور کے دامن میں آ گئے، پچھلی ساری شریعتیں، پچھلی ساری کتابیں جو ہے اب منسوخ ہے۔ اب اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو قرآن مجید برہان رشید پر ہی کرنا پڑے گا۔ اب آپ غور فرمائے کہ آج کیا اس آیہ مبارکہ پر ہم عمل پیرا ہے یا اس سے انحراف کر رہے ہیں؟ ہم نے غور کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، دیکھیں، چلیں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بات میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ ایمان لانے کے بعد مکمل داخل کیسے ہویا جائے۔ بندے کو کب کہا جائے گا کبھی یہ پورے کے پورا اسلام میں داخل ہے؟ دیکھیں، ایک برتن میں پانی بھرو، اس کے اندر کنکر یا ایک سکہ ڈال دو، تو دیکھنے والا تو یہی دیکھے گا اور کہے گا نا کہ اب یہ کنکر اور سکہ پانی میں داخل ہو گیا ہے، کنکر یا سکہ پانی میں داخل ہو گیا، مگر یہ داخل ہونا انسیف ہے، سیف نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ اس کنکر کو یا سکے کو نکال کر پھینک سکتا ہے، لیکن اگر اسی برتن کے اندر آپ رنگ ڈال دیں، کیا ڈال دیں؟ رنگ اور کلر ڈال دیں، جیسے آپ رنگ اور کلر اس پانی میں ڈالو گے، ایک لمحے کے اندر کلر پانی سے ایسا مل جائے گا، اب دنیا کا کوئی مشین نہیں جو کلر کو پانی سے الگ کر سکے۔ سمجھے میری بات کو؟ آپ کی توجہ ہے؟ کلر پانی میں ایسا مل جائے گا، اب دنیا کی کوئی طاقت نہ کلر کو پانی سے الگ کر سکتی ہے، نہ پانی کو کلر سے الگ کر سکتا ہے۔ تو اسلام اور قرآن ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں ایسے داخل ہو جاؤ کہ کوئی باطل قوت نہ تمہیں اسلام سے الگ کر سکے، نہ اسلام تم سے الگ ہو جائے۔ سمجھے؟ ایسا مضبوط دامن اسلام ہم نے پکڑنا ہے، اس کو ایسے ہم نے
فالو کرنا ہے۔ دیکھیں نا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کیا آپ نے نہیں سنے؟ اگر واقعات بیان کیا جائے تو صرف واقعات میں ایسے گھنٹے گزر جائیں گے، باتیں پوری نہیں ہوگی۔ حالانکہ ان پر اتنا ظلم، تشدد اور ستم ڈھایا گیا، پھر بھی صحابہ نہ اسلام سے جدا ہوئے نہ اسلام صحابہ سے جدا ہوا۔ تابعین کو لے لے، اتباع تابعین کو لے لے، اولیاء کاملین کو لے لے، کسی پر ذرہ برابر فرق آیا نہیں آیا۔ کیوں؟ سبب کیا ہے؟ وجہ اور ریزن کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ صاحب ایمان تو تھے ہی تھے، لیکن اسلام میں پورے کے پورے داخل تھے، اسلام میں پورے کے پورے داخل تھے۔ اب آج معاشرے کا حال کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ تو پڑھا ہے، لیکن وضع قطع ہماری یہود اور نصارہ والی ہے۔ کلمہ اسلام تو پڑھا ہے، لیکن شادیوں میں رولز وہ فالو کیے جائے جو یہود اور نصارہ کے ہیں۔ کلمہ اسلام تو پڑھا ہے، لیکن ہمارے اخلاق کے اندر وہ عادتیں ہیں جو غیروں کے یہاں پائی جاتی ہے۔ کلمہ اسلام تو پڑھا ہے، لیکن سارے رولز ہم وہی اپنے گھروں میں فالو کر رہے ہیں جو یہود اور ہنود کے یہاں ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا کلام مجید برہان رشید کی آیت مبارکہ آج کے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اے ایمان والو، اگرچہ تم نے ایمان کو ایکسپٹ کر لیا ہے، اگرچہ تم نے کلمہ اسلام پڑھ لیا ہے، اگرچہ تم نے اسلام اور شریعت کے دامن کو تھام لیا ہے، مگر ایسا نہیں چلے گا۔ تم نے جب کلمہ اسلام پڑھ لیا ہے تو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ جب انتقال ہو جائے پھر بھی اسلام ہی کو فالو کیا جائے۔ تمہارے یہاں خوشی کا موقع ہو پھر بھی اسلام ہی کو فالو کیا جائے۔ اگرچہ تم مارکیٹ میں جاؤ وہاں پر بھی اسلام ہی کو فالو کیا جائے۔ تمہارے گھروں میں رہو پھر بھی اسلام ہی کو فالو کیا جائے۔ جب بندے کا ظاہر و باطن مکمل اسلام کے مطابق ہو جائے گا، پھر کہا جائے گا کہ اب یہ بندہ خدا اسلام میں مکمل داخل ہو چکا ہے۔ تو آج اس آیت مبارکہ پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اچھا دیکھیں، دوسری بات یہ عرض کہ جب ہم کسی کپڑے کو اگر رنگ دینا تو کپڑے کے ظاہر اور اندر باطن میں یہ رنگ جو ہے پیوست ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ باہر بھی دیکھو تو وہی رنگ نظر آئے گا، اندر بھی دیکھو تو وہی رنگ نظر آئے گا۔ تو ہمیں بھی اسلام میں ایسے ہی داخل ہونا ہے کہ ہمارا ظاہر بھی اسلام نظر آئے، ہمارے دل میں بھی اسلام ہی نظر آئے۔ ایسا نہیں کہ داڑھی، ٹوپی، امامہ، کرتا پائجامہ پہن لیا اور اندر وہ سارا کالا ہی کالا ہو، یہ نہیں ہرگز۔ دیکھیں نصرانیوں کے یہاں یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ جب ان کے یہاں پر کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ لوگ پانی کے اندر زعفرانی رنگ ڈال کر کے اس بچے کو غوطہ دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں اس کو؟ غوطہ، یعنی ڈبکی لگواتے ہیں۔ پھر جب وہ بچہ پورا کلر والا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب یہ مکمل نصرانی ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ اب سچا پکا نصرانی یعنی عیسائی ہوا ہے۔ تو جب ان کے یہاں یہ اصول ہے، رواج ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ ایمان والو، اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ ومن احسن من اللہ صبغہ، تو تم اللہ کا رنگ پکڑو، ونحن لہ عابدون، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے اسلام میں یہ نہیں کہ ظاہراً پانی میں رنگ ڈالو اور اس میں رنگ جاؤ تو تم مسلمان ہو گئے، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم دامن اسلام کو ایسا مضبوط پکڑو کہ تمہارے ظاہر پر بھی اسلام نظر آنا چاہیے، تمہارے باطن میں بھی اسلام ہونا چاہیے۔ تو آج کی یہ آیت مبارکہ کا خاص سبق یہ ہے کہ اب ایک دن کے بعد اب یہ رواج جو ہے عام طور پر ورلڈ وائڈ جو ہے فیمس ہو رہا ہے، اور یہ تیزی سے یہ وبا ہمارے گھروں میں داخل ہو رہی ہے کہ 31 دسمبر کو نیو ایئر سیلیبریشن منایا جاتا ہے نا بھائی۔ اور اس میں ہمارے کئی مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسلام کی تعلیم سے دوری کے باوجود جاتے ہیں، کلبوں میں نائٹ یہ جاگتے ہیں، نہ جانے کیسی شراب و شباب کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، شراب نوشی، جوا بازی، یہ ساری چیزیں وہاں پر ہوتی ہے۔ لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ہم نے دامن اسلام میں پناہ لی ہے، ہم نے کلمہ اسلام پڑھا ہوا ہے، ہمارے ہاتھ میں ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف شریعت ہے۔ تو جب ہم نے کلمہ اسلام پڑھ لیا ہے تو اب دوسروں کی وضاقتہ کو ہم نے اختیار نہیں کرنا ہے،
اب آپ غور تو کریں کہ یہ نیو ایئر سیلیبریشن کس کا یہ تہوار ہے؟ یہ مسلمانوں کا تہوار ہے یا قرآن و سنت میں اس کے فضائل آئے؟ ہرگز نہیں، یہ عیسائیوں کا تہوار ہے، اور اب یہ پھیلتے پھیلتے پورے اسلامی دنیا میں بھی پھیل چکا ہے، جہاں پر اسلامی ممالک ہے وہاں پر بھی منایا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کلام مجید چلا کر یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، ہرگز تم عیسائی اور یہودیوں کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ تم نے تو ایمان لانے کے بعد پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ جب تم کلمہ اسلام پڑھ کر کے نیو ایئر سیلیبریشن مناؤ گے، اس میں نہ جانے کیسے ناجائز اور حرام کاموں کا ارتکاب کرو گے، تو شبیہ تو اسلام کی بدنام ہوگی نا، دبا تو دامن اسلام پر لگے گا نا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم نے کلمہ اسلام پڑھ لیا تو اسلام کو مکمل فالو کرے، مکمل تعلیمات اسلام پر عمل کرے۔ ایسا نہیں کہ نام تو اسلام کا ہے اور کام سارے یہود و نصارہ والے کرے۔ اور واقعی میں یہ ہمارا نیو ایئر سیلیبریشن نہیں ہے۔ ہمارا نیو ایئر سے کب شروع ہوتا ہے؟ ماہ محرم الحرام شریف سے شروع ہوتا ہے، لیکن کئیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا اسلامی سال کا آغاز کب ہے اور اختتام کب ہے۔ اور ساروں کو پوچھو کہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا، سارے بتا دیں گے۔ آخر سبب وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اسلام سے دوری، مسجدوں سے دوری، محافلوں سے دوری، علماء سے لا تعلقی۔ تو جب ایسا ہوگا تو پھر اس قوم پر، اس سماج پر رحمت الہی نہیں، اس سماج پر پھر وبائیں آتی ہیں۔ اور وبا کون سی؟ بیماری نہیں، لا علمی کی وبا۔ اور لا علمی کی وبا اتنی خطرناک ہے کہ وہ انسان کا جسم نہیں، انسان کا ایمان برباد کرتی ہے۔ کیا برباد کرتی ہے؟ انسان کا ایمان برباد کرتی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو اسلام کی طرف مائل کریں۔ کم از کم اگر اللہ نے بچیاں 2-3 دن دیے تو ایک کو عالمہ بناؤ، بچے بھی 2-3، ایک کو عالم ضرور بناؤ، اس لیے کہ امید ہے کہ اگر ایک گھر میں ایک عالم بن جائے گا تو اللہ اس کی برکت سے ساروں کے ایمان کو سلامتی عطا فرما دیں گا۔ تو یہ مہم بھی ہم نے چلانی ہے اور اس بات پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ اپنی بچیوں کو ہم جگائے، اپنے بیٹوں کو جگائے۔ جگانے سے مطلب وہ سوئے ہوئے کس بات میں؟ یعنی اسلام سے دور ہے، تعلیمات اسلام پر عمل نہیں ہے۔ لوگ بس سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اسلام ہے۔ بھئی یہ اسلام کے 2-4 رکن ہے، مکمل یہ اسلام نہیں ہے۔ نماز اسلام کا ایک حصہ ہے، زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے، حج اسلام کا ایک رکن ہے، وگرنہ اسلام تو اور بھی ہے۔ تو پھر اس اسلام کو اجاگر کون کرے گا؟ اس پر عمل کس نے کرنا ہے؟ اس کو نافذ کس نے کرنا ہے؟ اس کو ہم نے ہی عمل پر لانا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ اس آیت مبارکہ پر عمل بھی کرے اور اپنے بچے اور بچیوں کو اسلام کی طرف مائل کرے۔ اور مائل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انہیں عالم اور عالمہ بنایا جائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ پھر سنوارے گا۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر کہی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلے کی وضاحت میں پیش کر دوں۔ دیکھیں، گزشتہ سنی اجتماع میں نے ایک مسئلہ بیان کیا، تو شاید کئی حضرات بیچارے نہیں سمجھ پائے ہوگے، تو اس کی میں وضاحت چاہوں گا کہ جیسے کہ انتقال ہو گیا تو میں نے کہا تھا کہ بھئی وہاں پر 3 دن تک جو بھی کھانا بنایا جاتا ہے اس کے اندر اصلاً امیر نہیں کھا سکتا، وہ غریبوں کا ہی حق ہے۔ تو اچھا، پھر دوسرا مسئلہ یہ بھی میں نے بیان کیا تھا کہ طعام المیت یمیت القلب، میت کا کھانا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، اے ایمان والو یتیموں کا مال ظلمن نہ کھاؤ، جس نے ایسا کیا اس نے جہنم کی آگ گویا اپنے پیٹ میں بھری۔ یہ میں نے بیان کی۔ تو اصل میں اس وقت کم تھا تو میں نے جلدی جلدی بات کو پیش کر دیا، تو کئی لوگ نہیں سمجھ پائے۔ اب دیکھیں کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے تیجے وغیرہ کی فاتحہ کے اندر جو شرنی، نیاز یا کھانا بنایا جاتا ہے وہ اصلاً تو غریبوں کا ہی حق ہے۔ وہ کس کا حق ہے؟ اصلاً تو وہ غریبوں کا ہی حق ہے۔ اس دن دعوت کے تو اجازت ہی نہیں، شریعت اجازت ہی نہیں دے رہی۔ اگر کسی امیر نے کھا بھی لیا تو کوئی حرج نہیں، کسی امیر نے کھا لیا پی لیا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی بچتا ہے تو سبحان اللہ، اگر کوئی بچتا ہے تو اس کو فورس نہیں کیا، کیوں نہیں کھا رہے ہو، تم سنی نہیں ہو، یہ نیاز ہے،
فورس کیا جائے گا نہیں. اگر وہ بچتا ہے تو اس کا تقوی، اگر کسی نے کھا لیا تو کوئی اس پر ممانعت جائز ہے. لیکن اگر کسی کا انتقال ہوا، اب پتا ہے کہ بھائی تیسرے دن جو ہے دودھ بننا ہے، ابھی آج سے نیت بنا لے کہ میں تیسرے دن جا کر دودھ ضرور پیوں گا، بڑا مزہ آتا ہے، تو اس صورت میں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اب یہ کھانا کھائے گا تو اس کا دل مردہ ہو جائے گا. کیونکہ اس نے کیوں نیت کی میت کے کھانے کی؟ تو میت کے کھانے کی نیت کرنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. دوسرا مسئلہ کہ یتیم کا مال کھانا، میں نے کہا تھا کہ سخت حرام ہے، حرام ہے. ٹھیک، تو دیکھیں یہ صراط الجنان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 142 پر مفتی قاسم صاحب نے وآتوا الیتامی اموالہم آیہ مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس کے ضمن میں یہ بات بیان فرمائی ہے. آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں. دیکھیں، یتیم اس نابالغ لڑکے یا لڑکی کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے. نابالغ، سمجھے، جس کا باپ فوت ہو جائے. آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں یتیموں سے متعلق چند ضروری مسائل. نمبر 1، یتیم کو تحفہ دے سکتے ہیں مگر اس کا تحفہ لے نہیں سکتے. یتیم کو تحفہ تو دیا جائے گا لیکن اس سے لیا نہیں جائے گا. نمبر 2، کوئی شخص فوت ہو، انتقال ہو جائے اور اس کے ورثاء میں یتیم بچے بھی ہو، کسی کا انتقال ہو اور اس کے وارثوں میں کوئی یتیم بچہ یا بچی ہو، تو اس ترکے سے تیجا 40واں ترکہ مینس اس کی جائیداد، مرحوم کی جو پراپرٹی ہے اس کے ترکے سے تیجا 40واں، نیاز، فاتحہ اور خیرات کرنا سب حرام ہے. کیا ہے یہ؟ سب حرام ہے. تیجا، 40واں، برسی، فاتحہ، یہ مسجد میں یا مدرسہ میں دینا سب کیا ہے؟ حرام ہے. بولو کیا ہے؟ کیونکہ خیرات کے اندر سب چیزیں شامل ہے. اور لوگوں کا یتیموں کے مال والی اس نیاز، فاتحہ کے کھانے کو کھانا بھی حرام ہے. کیا؟ اس نیاز جس کے وارثوں میں یتیم بچہ ہے اور اس یتیم کے باپ کے مال سے یہ نیاز کا اہتمام کیا گیا، تو ایسی نیاز کو کھانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اب اگر یہ مسئلہ آپ کسی جگہ سنا دو، یہ مولوی صاحب پکا دیوبندی لگتا ہے کیونکہ نیاز کو کھانے کو حرام کہہ رہا ہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ شریعت کے مسائل ہوتے کیا ہے. دیکھیں، یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آنے والا ہے. انہوں نے لکھا کیونکہ ان کو بھی یہ جوان ہے بھائی، ان کو پتہ ہے کہ ماحول کیا چل رہا ہے. کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آنے والا ہے، لیکن افسوس کہ لوگ بے دھڑک یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں. نمبر 3، چلے اب کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے وارثوں میں اگر یتیم بچے ہیں تو پھر اس کا فاتحہ نیاز کا اہتمام کیسے کیا جائے؟ تو انہوں نے اس مسئلے کو بھی وضاحت کے ساتھ لکھ دیا. ایسے موقع پر جائز نیاز کا طریقہ یہ ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اب اسی کی مال جائیداد ہے، اسی سے فاتحہ کرنا ہے، تو اب کیسے کریں گے؟ تو دیکھیں، یہ بھی یاد رہے ہاں کہ جو اس کے وارث بالغ ہو، جو اس کے وارث کیا ہو؟ بالغ ہو. جیسے کہ 3-4 بچے، ایک بچہ بالغ ہے دوسرے نابالغ ہے، تو اب جو بالغ بچہ ہے اس کا جو پرسنل پیسہ ہے اس پیسے سے نیاز کا اہتمام کرے تو اس کو سارے کھا سکتے ہیں. پھر سمجھے، اس کو سارے کھا سکتے ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ یہاں وہ دعوت مراد نہیں جو تدفین کے بعد یا سوئم کے دن پکائی جاتی ہے. کیا سمجھے؟ تدفین کے بعد یا تیجے کے اندر پکائی جاتی، کیونکہ وہ دعوت تو بہر صورت ناجائز ہے، اس کی تو اجازت ہی نہیں، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، یتیم ہو، کوئی بھی ہو، میت میں دعوت ہوتی نہیں ہے، خواہ اپنے مال سے کریں یا کسی کے مال سے کریں. بھئی بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ دعوت کی تو اجازت ہی نہیں ہے. مسئلہ تیجا فاتحہ کا ایصال ثواب جائز ہے، لیکن رشتہ داروں اور اہل محلہ کی جو دعوت کی جاتی ہے یہ ناجائز ہے. وہ کھانا صرف فقراء کو کھلانے کی اجازت ہے. اس کو کھلانے کی اجازت ہے. لہذا بس حقیقت میں اگر دیکھو کسی کا یا انتقال وغیرہ ہو جائے تو اگر کوئی امیر کھا بھی لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم یہ جو کھانا پکانا یہ سب کرتے اس کا ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایصال ثواب. پڑھتے اس کا مقصد میت کو ثواب، کھلاتے اس کا مقصد میت کو ثواب. تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ دارالعلوم تلاشے. کیا تلاشے؟ کہاں بچیاں پڑھ رہی، کہاں بچے پڑھ رہے،
ان بچوں کو اگر کھلاؤ گے تو یہاں کھلانے سے زیادہ وہاں فائدہ ہے. یہاں کھلانے سے زیادہ یہاں کھلاؤ گے تو فائدہ ہے، لیکن ان کو کھلاؤ گے تو ڈبل فائدہ ہے. کیوں کہ وہ طالب علم ہے. وہ کیا طالب علم ہے، وہ کھائے گا تو ثواب بھی ملے گا، پھر پڑھے گا تو اور بھی ثواب ملے گا. سمجھے نا؟ تو پھر کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں اگر کسی کو زیادہ معلومات چاہیے تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے 2 کتابیں لکھی ہیں، اس کا وہ مطالعہ کر سکتا ہے. تو بھئی مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہے. ہمیں چاہیے کہ دیکھو اللہ نے الحمدللہ سب کو صاحب استطاعت بنایا ہے، تو جو فقیروں کا غریبوں کا حق ہے وہ انہی کے لیے رکھا جائے. ہمیں اس بات سے تیجے تک تو پرہیز، ہاں پھر اس کے بعد اجازت ہے کہ کوئی حرج نہیں، لیکن انہیں 3 دن تک تو وہ احتیاط ہی کرنا چاہیے. کہ ایسا نہیں کہ چلو بھائی اجازت ہے تو کھانا شروع کر دے. کھائے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن احتیاط کرتا ہے تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.